بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کینیڈا نے بھارتی فوج کے کئی سابق اور موجودہ افسران کو ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب حریت رہنماؤں نے بھارتی تسلط کے خلاف عوامی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ کینیڈا نے بھارتی فوج کے کئی سابق اور موجودہ افسران کو ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں کینیڈا کے ویزا افسران نے حال ہی میں وردی میں ملبوس بھارتی فوج کے کئی افسران کی ویزے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک ہندوستانی نیوز چینل کے مطابق 2 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، 3 بریگیڈیئر اور انٹیلیجنس بیورو IB کے 2 سینئر عہدیداروں کو اس بنیاد پر ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ ان کی تنظیمیں تشدد میں ملوث ہیں۔ بھارت نے انٹیلیجنس بیورو کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر حوالہ دینے پر کینیڈا کے امیگریشن سے سخت احتجاج کیا اور دھمکی دی ہے کہ اگر کینیڈا معافی نامہ جاری نہیں کرتا تو وہ جوابی کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل امریت سنگھ، جو بھارتی فوج کے موجودہ رکن ہیں، کو بھی انہی پابندیوں کے تحت کینیڈا جانے کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ وہ سابقہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، سابق کوارٹر ماسٹر جنرل کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ امریت سنگھ نے ہندوستانی وزارت دفاع کو ایک خط لکھ کر ان پر عائد پابندی کی مذمت کی اور خط میں کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک غیر ملکی مشن کو ایک ایسے افسر کی عزت اچھالنے کی اجازت دی گئی جس کا ماضی بے داغ ہے، اور بطور افیسر اس کی ادارے کے لیے خدمات بھی بے داغ ہے۔ سول سوسائٹی اور عالمی برادری جموں کشمیر میں کارروائیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ خط میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر اس صورتحال پر سخت پالیسی بنائیں اور اس معاملے کو مناسب سطح پر اٹھائے۔ امریت سنگھ نے خط میں یہ بھی لکھا کہ بحیثیت فوجی ہمیں جہاں بھی بھیجنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس میں کسی کی بھی دلیل نہیں ہونی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان خدمات اور تعیناتیوں کا کوئی اثر پڑے گا۔ بطور ملک کے شہری اور سابق فوجی افسر مجھے یقین ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی ملک جا سکتا ہوں۔ دوسری جانب حریت رہنماؤں نے بھارتی تسلط کے خلاف عوامی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اسیر حریت رہنماؤں کی طرف سے اعلان کردہ یہ سب سے بڑا عوامی مارچ ہوگا۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مقبوضہ وادی میں پچھلے 17 دن سے کرفیو نافذ ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کرفیو کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں اشیاء خوردونوش اور دیگر اشیاء کی بھی شدید قلت ہے۔ عوامی مارچ کے حوالے سے کشمیر کے مختلف علاقوں بشمول سری نگر، سورا، پلوامہ اور راجوری کی گلیوں اور مختلف مقامات پر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت نے پوسٹرز کے ذریعے نوجوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے جمعہ کو گھروں سے باہر نکلیں اور بھارتی تسلط کے خلاف بھرپور عوامی مارچ کا حصہ بنیں۔ حریت قیادت نے عوام کو سری نگر میں واقع اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کے دفتر کے سامنے جمع ہونے کا کہا ہے کہ وہ اپنے مشترکہ احتجاج ریکارڈ کروا سکے۔ خیال رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 17 روز سے جاری کرفیو نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ لاکھوں کشمیری خوراک ادویات سے محروم اور سسک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہزاروں بے گناہوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر کو مسلسل کرفیو کے ذریعے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مقبوضہ خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
ہندوستان کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے شخصر منافی ہے۔